سبحان اللہ, واللہ یہ اللہ کے معجزات میں سے میں بتاؤں آپ کو, وی آر لیونگ ان اے ٹائم وین وی آر سیئنگ میریکلز, بٹ کوئی اندھوں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ان لوگوں نے, حماس نے تباہی پھیری ہوئی ہے اسرائیلیوں کی, اور وہ جنگ جو کہ 3 دن میں کہتے ہیں ہم ختم کر دیں گے, 4 دن میں ختم کر دیں گے, برو 2 سال اور 15 مہینے ہو گئے تقریباً اس جنگ کو. میں تو ایمان کے درجہ اس کو سمجھتا ہوں کہ انسان اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے وہاں ہونا چاہیے, تو یہ تو لیسٹ ہے یہاں پہ رہتے ہوئے کہ انسان یہ خیال کرے کہ یار کسی طرح میں جا سکوں وہاں پہ اور یہ کروں. کہ تمہیں یہ جو بلنگ بلنگ لائف ہے نا, کہ اچھی گاڑی ہونا, اچھی ڈگری ہو جانا, یعنی دنیاوی لحاظ سے تم بڑے سپر ڈوپر جا رہے ہو اور دنیا کا مال و متاع تمہارے پاس آ رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم تم جہاد کو فَيَتْرُكُونَ جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تم جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دو گے, جہاد کی بات مت کرو, بین ہو جاؤ گے, پکڑے جاؤ گے, تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام سو ٹو سے, اور یہ بڑی بھاری بات میں کہنے جا رہا ہوں, اسلام مغلوب ہوتا ہوا نظر آئے. دا سیڈسٹ نیوز 2 دن پہلے جیسے ہی میں اٹھا, میرے لیے جو ہے وہ انسٹاگرام پہ یہ تھی, اب مجھے تو پہلے یقین ہی نہیں آیا کہ بومبنگ جو ہے غازہ پہ دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے. سو آئی واز ناٹ بلیونگ دس, آئی وینٹ ان ٹو کامنٹس اینڈ پیپل ور آسکنگ کہ وہ سیز فائر تھا, وہ کیا ہوا, یہ اور وہ, اینڈ دین ون آفٹر دی ادر اٹ واز دوز سیم ویڈیوز ریپیٹنگ ویئر فادرز آر کرائنگ اوور دا ڈیڈ باڈیز آف دیئر چلڈرن اینڈ چلڈرن کرائنگ اوور دا ڈیڈ باڈیز آف دیئر پیرنٹس. سبحان اللہ, I didn't know what to do. اللہ اکبر. اور زیادہ بیبیز تھے نا. Yes, most of the casualties were babies, little children, man. عجیب اللہ. اور پورا انہوں نے پورا غزہ اسٹرپ کو بومب کیا اس دفعہ. Yes. They've never left a place. پورے اس کو بومب کیا ہے, اپارٹ فرام آل. بدماشی ہے برو, بدماشی ہے. کون روکے بدماشوں کو؟ وہی بتا رہے تھے کہ ان کے آفیشیلس کی طرف سے نیوز آئی ہے کہ دس از جسٹ دا بگننگ. آئی مین کوئی ہو جو ان کو روکے, کوئی بات کرے کہ کیا بات کر رہے ہو. یہی بات اگر کسی اور کی طرف سے آ رہی ہو تو پھر یہ نا 100 قسم کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ تو ٹیررسٹ ہیں, اور یہ وہ سارا کر کے. اور ان کی آپ کیمپین دیکھیں, سبحان اللہ, یعنی جہاد کا جو لفظ ہے, کچھ ایسے جو لفظ ہیں ان کو بالکل غائب کر دیا ہے اور ان کو بالکل مسلمانوں کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا ہے. اینڈ آن دا کانٹری جو وہ خود پریکٹیکلی کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اور اس دفعہ تو یو ایس بھی ان کے بیکنگ پہ ہے. ہم جو ٹرمپ کو بڑا اینٹائی وار اور بڑا اگینسٹ وار سمجھتے تھے اور پیس میکر سمجھتے تھے, اس نے آتی جو بونگیاں ماری ہیں کہ ویل اون غزہ. یار کوئی بات ہے, یعنی ویل اون غزہ اینڈ ہم اس کو ٹرمپ غزہ بنائیں گے اور یہاں پہ بلڈنگس کھڑی کریں گے. اور جب اس نے پوچھا کہ ول دا پیلسٹینینز ول بی الاؤڈ ٹو انٹر, ان کا نو. اچھا پھر جب دنیا کی طرف سے پریشر آیا ہے تو ابھی وہ پھر ذرا بھیکی بلی بنا, اس نے کہا نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا, یعنی اٹ واز جسٹ مائی اوپینین. بیکنگ پہ تو تھا پہلے بھی تھا, پہلے ذرا مزید شیملیس ہو کے اور براڈ ڈے لائٹ میں ان یور فیس از کمنگ اپ ان فرنٹ آف دا ورلڈ کہ اصل چہرہ ان کا کیا ہے, یو نو. کیوں؟ کیونکہ دے ہیو سین, دے ہیو وٹنسڈ دی ورلڈ کوائٹ اینڈ ہیلپ لیس, اور ہاتھ جکڑے ہوئے, اینڈ یو نو چاہے وہ ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں شکل سے یا پھر دل جو ہے وہ جکڑے ہوئے ہیں اور وہ کچھ کر نہیں سکتے. اچھا میں نا جیسے ابھی علی نے کہا نا کہ وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ یہ دوبارہ جنگ شروع ہوگی. میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ ہوگا سونر اور لیٹر. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں بتایا ہے کہ دیر آر 2 types آف شیاطین. شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. دیر آر پیپل لیونگ آن دس ارتھ کہ ان کا موٹیو یہ ہے کہ بس نا تباہی کر دیں اور فتنہ فساد جو ہے مچا دیں. اب ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اینڈ وٹ ایور وچ از ہیپننگ اراؤنڈ اس, وہ اس کی جو بیکنگ دیتے ہیں وہ ریلیجیس ہی ہے. مثال کے طور پہ چاہے آپ زائنسٹ کہہ لیں, یہ جو بھی ابھی پروپیگینڈا کر رہے ہیں وہاں پہ اسٹیٹ آف اسرائیل ان لوگوں نے یہاں پہ بنایا. جو جیو مشنریز ہیں, ابھی ریسنٹلی میں نے ویڈیو دیکھا کہ وہ اسرائیل کا جھنڈا جو ہے جلا رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں اور ناچ بھی رہے ہیں. ایز یو سیڈ
کہ they are two different people actually. You know, the fact for the matter is کہ جس قوم کی یا کوئی ایسے ریلیجس طبقے ہیں جن کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ گریٹر اسرائیل بنے گا اور انہوں نے پراپر میپ بنایا ہوا ہے, وہ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ جو ہمارا لینڈ ہے وہ ایکسٹینڈ ہوگا, مدینہ تک جائے گا. اور وہ مدینہ کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ اس لیے لے کے آتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا جو 3 قبائل تھے یثرب کے, جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں بنو قریظہ, قنیقہ اور باقی نظیر, تو کہتے ہیں کہ ایکچولی ہم مدینہ بھی اون کرتے ہیں تو وہاں تک لے کے آئیں گے. خیبر انہی کا تو تھا, خیبر یہاں خیبر میں بستے تھے یہ لوگ بھی. تو یہ بکس کن کی ہیں؟ یہ جیوز کی. دیز آر زائنسٹ نا, لیٹس انڈرسٹینڈ دس, کیونکہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں وہ تو زائنسٹس ہیں اور ان کو اپوز کر رہے ہیں جو اوریجنل جیوز ہیں. ایک تو آرتھوڈاکس جیوز ہے نا, لیکن جو زائنسٹ ہیں وہ بھی جیوز ہیں, جو زائنسٹ ہیں بیسیکلی ہے. جی بالکل ہے جیوز. اچھا, واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, یعنی اس کو نا ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان کو سیم ہی ایک برش سے جو ہے ان کو ہم نے پینٹ آف نہیں کرنا. ان میں کچھ ایسے جیوز ہیں وچ آر اگینسٹ زائنزم اور وہ کلیئرلی بتاتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ جو ہے گروپس بھی ہیں, جیوز وائس آف پیس ایسا کر کے نا, بھی ریسنٹلی وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے کہ ہم اس کے بالکل خلاف. لیکن بڑے تھوڑے ہیں وہ, بڑے تھوڑے ہیں وہ. اکثر یہ جو ہے نا, جو دنیا کے ریزروز کو, مال کو, بینکنگ سیکٹر کو, ایجوکیشن سیکٹر کو, میڈیا سیکٹر کو اون کرتی ہے, اور جو موورز اینڈ شیکرز ہیں جو 1% ہے, جو زائنس الومناتیز ہیں, اور جن کا سامنے ٹرمپ بھی بلی ہے بیسکلی. لیکن وہ ان کے اگینسٹ کیوں ہیں, یہی میرا کوشچن ہے جو پہلے بھی پوچھ رہا تھا, کیونکہ ان کی بکس میں تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے, تو دے شوڈ بی سپورٹنگ دیئر بک نا. تو فار دیم زائنسٹ جیوز آر سپورٹنگ دیئر بک, then why they are against یار اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں تالموڈ جو ان کی بک ہے, تالموڈ جو ہم کہتے ہیں نا, ان کے جو ایسے اسکالرز ہیں, ریبائز ہیں جو کہ زائنزم کو فالو کرتے ہیں, تو وہ ان کو وہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے نا کہ یہ تھوڑا سا مال لے کے پھر اپنی منمانی کرتے ہیں, اور جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پھر ان کی جو رعایا ہے وہ ویسے کر رہی ہوتی ہے. تو جو آرتھوڈاکس جیوز ہیں نا, دے بلیو اینڈ دے, ان کا بلیف ہے کہ ہمارا ایک پرٹیکولر لینڈ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم مغضوب علیہم ہیں, جن پہ غضب آیا, اور کرسچنز ضالین ہیں, تو دے ول نیور اون اے لینڈ, اور ان کو نکال دیا گیا ہے بیت المقدس سے کیونکہ انہوں نے جو حرکتیں کی پاسٹ میں. بٹ جو زائنسٹس ہیں نا, یہ جو دیکھیں ہم مسلمانوں میں بھی نا ایک کانسیپٹ آ چکا ہے کہ دیکھو گریٹر اسرائیل تو بننا تو ہے, جب بننا ہے اور حدیث میں آ گیا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو ریٹائلیٹ کرنے کی, اور سارا کوئی حدیث میں نہیں ہے, کسی صحیح روایت میں نہیں ہے. یہ جیوز سمجھتے ہیں, یہ جیوز مانتے ہیں کہ ہمارا گریٹر اسرائیل بنے گا اور ہم نے نہیں بننے دینا. سو وی ڈونٹ ہیو ٹو بی اے ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی کہ ہم ان کو بننے دیں گے. کیا ان کو آپ مندر نہیں لینے دیں گے؟ سو ایکچولی ڈاکٹر اسرار احمد کی پوری سیریز ہے نا, اس میں جو یہ بتا رہے ہوتے ہیں, بٹ ہی از آلسو ٹیلنگ فرام دیئر بکس, آئی گیس. تو لوگوں نے شاید غلط سمجھ لیا کہ ہماری بکس میں. ایکچولی یہی بات ہے نا کہ دیکھیں جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے نا, تو دشمن کو پہلے سائیکولوجیکلی ڈیفیٹ کیا جاتا ہے, رائٹ. تو اب آپ دیکھیں نا کہ کتنے لاکھوں میں ہیں صرف, جب ہم اوور آل ان کی بات کریں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں, ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں. ویئر وین یو سی مسلم 2 بلین کی تعداد ہے. اب دیکھیں کیسا انہوں نے پروپیگینڈا کیا ہے کہ اچھا جی گریٹر اسرائیل بنے گا ہی بنے گا, یہ لوگ آگے آئیں گے ہی آئیں گے, جیسے آپ نے بتایا نا. البتہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ وائی آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ یہ آگے بڑھیں گے, کیونکہ ان کی بکس میں لکھا ہوا ہے کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے گریٹ وار. اور میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ جزیرہ نے ابھی نا 2 ڈاکیومنٹریز ریلیز کی ہیں ریسنٹلی آرمیگیڈون کے نام سے, تو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اصل چہرہ نظر آئے کہ پیچھے کون ہے زائنزم اور یہ جو ان کے ایونجیلیکلز ہیں. تو بہرحال ان کی بکس میں لکھا ہوا ہے کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے بگ بیٹل, اور وہ جو بیٹل ہونی ہے انہوں نے جگہ کا بھی نام لکھا ہوا ہے وچ از میگیڈون. میگیڈون ویسے تو فلسطین کا علاقہ ہے, لیکن ابھی انہوں نے جو کیپچر کر لیا وہ اسرائیل کے اس میں آ جاتا ہے, رائٹ. تو دیز پیپل آر ورکنگ آن اٹ, رائٹ, دے آر ورکنگ آن اٹ. اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی آپ کو ویسٹرنرز نظر آتے ہیں, اب 2018 میں ان دا سیم ڈاکیومنٹری ان کا جو جنرل ہے وہ بتا رہا تھا کہ دیر آر 2 لوبیز بائی دا وے. کچھ ایسے امریکنز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کیوں ان کے پیچھے اتنا جا رہے ہیں, ہم اپنے ٹیکس کے پیسے جو ہیں ہم ان کو ویپنری دیتے ہیں اور ان کو سارا ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم خود کتنے ڈیٹ میں آئے ہوئے ہیں. اور کچھ جو تھوڑی سی لاٹ ہے لیکن وہ اوپر کی لاٹ ہے, وہ ان کو جیسے ان کا جو فرنٹ مین ہے وچ از ٹرمپ اور باقی سارے, وہ ان کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور پھر
2017 میں یہ جنرل کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں تھوڑی سی کھچڑی مچ گئی تھی, وی ور ٹیلنگ کہ ہماری بیس نہیں ہونی چاہیے اسرائیل میں, اور 2017 میں بائی دا وے ان کی بیس ہے, امریکن بیس وہاں پہ آئی. دا کوشچن ارائزز کہ امریکن بیس اسرائیل میں کیا کر رہی ہے, اور آپ دیکھیں گے جب پاکٹس دیکھتے ہیں نا, امریکنز دے آر ہیونگ اراؤنڈ مور دین 750 بیسز آل اراؤنڈ دا ورلڈ. اور یہ بات آپ جان لیں, جو اسٹیبلشمنٹس ہے وہ جانتی ہے, جب بیس جہاں پہ آ جاتی ہے نا تو پھر وہ اپنا انفلوئنس کرتے ہیں. واٹ دیز پیپل آر ٹرائنگ ٹو ڈو از کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو جنگ جہاں پہ ہونی ہے, دے نیڈ دا لینڈ ایز ویل. ہوائی جو ہے جنگ وہ تو اس کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. تب آپ دیکھیں گے کہ 2011 میں جو سیریا میں ہوا, یہاں سے جو ویسٹرن بلاک ہے یہ بھی آتا ہے, ایسٹرن بلاک بھی آتا ہے, اور رشیا نے بھی بڑی بمباری کر دی, رائٹ. جب یہ نہیں روک پا رہے تھے تو رشین جو ہے آرمی اور ایئر فورس نے آ کے پورا جو ہے برباد کر دیا. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ الکفرہ ملہ واحدہ, یہ سارے ایک ہیں. دیز پیپل وانٹ ٹو کیپچر, اور یہ چاہتے ہیں شروع سے کہ ہمارا جو ہے روب ہو اور ہماری جو ہے منمانی جو ہے ہونی چاہیے. لیکن ریالٹی یہ نہیں ہے, ریالٹی یہ نہیں ہے, ایسا ہوئے گا نہیں, ہوگا نہیں انشاءاللہ. دیکھیں وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین. ابھی ہم نے دیکھا کہ دسمبر کے مہینے میں, یعنی جو 54-55 ایئرز اولڈ رجیم تھی, اتنی ظالم رجیم تھی, اللہ تعالیٰ نے دنوں میں اس کا خاتمہ کر دیا, رائٹ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالانکہ اس کا باپ بھی حافظ الاسد جو تھا بڑا اسٹرانگ, وہ خود ایئر فورس پائلٹ تھا بشار الاسد, اور یعنی امریکن کہہ رہا ہوں, یہ جو عرب ورلڈ ہے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بشار الاسد جائے گا, کیونکہ ایجپٹ کے بعد جو اسٹرانگسٹ آرمی ہے وہ سیرین آرمی کنسیڈر کی جاتی ہے. لیکن وہی بات آتی ہے الحمدللہ اہل سنہ دے وان. میں آپ کو نا ایک چیز آپ سے شیئر کروں, آپ کی بات سے مجھے یاد آئی کہ سبحان اللہ, یہ جو جوز ہے نا, ان کا نا پورا ایک روب تھا پوری دنیا میں. ابھی ریسنٹ ایئرس کی بات ہے, کیونکہ ملٹیپل ایونٹس پاسٹ میں عرب اسرائیل وار ہوئی, گلف وار ہوئی, انہوں نے عربوں کی تباہی پھیری اور عرب لینڈ بھی کیپچر کیے. تو ان کا نا ایک ہوا بنا ہوا تھا. اور دیکھیں سبحان اللہ, تبوک میں جب اللہ کے نبی جا رہے تھے نا, تو منافقین نے کیا کہا, منافقین نے کہا کہ ان کو پتہ لگ جائے گا, یہ پہلے تو قبائل سے لڑتے رہے ہیں, اب یہ سپر پاور سے لڑنے جا رہے ہیں, ان کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ ان کے ہوتا کیا ہے. ناؤ دے آر گوئنگ ٹو فائٹ اے سپر پاور. تو جب حماس نے اٹیک کیا نا, تو حماس تو ایک لوکل سے گروپ ہے, حماس جس سے لڑا ہے وہ اسرائیل ہے, فائنسٹ ویپنری ان دا ورلڈ, اور اس کی بیکنگ پہ اسرائیل کی پورا یو ایس کھڑا ہے, پورا نیٹو کھڑا ہے, پورا یورپ کھڑا ہوا ہے, اور پوری دنیا تقریباً کھڑی ہوئی ہے. بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس ہیں, ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس ہیں, ویپنز ہیں, پوری دنیا کے بیسٹ ہے. لیکن سبحان اللہ, واللہ یہ اللہ کے معجزات میں سے میں بتاؤں آپ کو, وی آر لیونگ ان اے ٹائم وین وی آر سینگ میریکلز, بٹ کوئی اندھوں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ان لوگوں نے, حماس نے تباہی پھیری ہوئی ہے اسرائیلیوں کی. اور وہ جنگ جو کہ 3 دن میں کہتے ہیں ہم ختم کر دیں گے, 4 دن میں ختم کر دیں گے, وہ 2 سال اور 15 مہینے ہو گئے تقریباً اس جنگ کو. اور گھٹنے اس حد تک ٹکوا دیے ہیں کہ پریزنر سویپنگ کی بات آنے شروع ہو گئی ہے. سیز فائر اٹسیلف یہ ان کی ڈیفیٹ ہے, یہ ڈیفیٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ ہے وہ بڑا جبار ہے, بڑا اتھارٹی رکھنے والا ہے, اور دوسرا بندہ اس سے جو ہے اس کو ہرا ہی نہیں پا رہا, تو ظاہر سی بات ہے جب وہ کمپرومائز کرنے پہ آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہار چکے ہو. جب چودھری ایک گاؤں کے بندے سے ٹاکنگ ٹرمز میں آ جائے گا کہ آؤ نیگوسیشن کرتے ہیں, دس مینس کہ اس نے اس کی اتھارٹی مان لی ہے. اور میں بتاؤں برو سبحان اللہ, ایک بڑا خواب مشہور ہوا تھا, وہ جو خاتون نے دیکھا تھا اس 7 اکتوبر سے پہلے, اور وہ خواب وہ خود نریٹ کرتی ہے, کہتی ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب میں آئے, اور آپ نے فرمایا کہ ستدخلون الجنۃ زمرا, یو گائز ول انٹر پیراڈائز ان گروپس. اچھا, اس سے پہلے وہ کہ خاتون کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے پاس سارے لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. کہاں سے, غزہ سے, فلسطین سے, سیریا سے, عراق سے, ویگر مسلمز, کشمیری مسلمز, مظلومین اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. اور وہ رش اتنا بڑھتا گیا کہ وہ کافی بڑا کراؤڈ ہو گیا. تو لگتا یہ ہے امپلیسٹلی کہ یہ سارے شہداء تھے جو اللہ کے واسطے کھٹے ہوئے, جو سارے پوری دنیا میں جو میسیکر ہو رہے ہیں نا, مظلوم ہے. تو اللہ نے کہا کہ لتدخلون الجنۃ زمرا, یو گائز ول انٹر پیراڈائز ان فلینکس, گروپ میں تم داخل ہو گئے.
اور پھر آپ نے کہا کہ اللہ کی مدد بڑی قریب ہے. اس خاتون نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کی مدد کتنی قریب ہے, کب آئے گی؟ تو انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ دا ہیلپ آف اللہ از فار یو اٹس شہادہ, سبحان اللہ. فار یو اٹس شہادہ. تو وہ کہتی ہے اچھا. اور پھر کہتی ہے ہم یہی باتیں کر رہے تھے تو کچھ ہی دیر میں ایک بہت بڑا لشکر آیا. اللہ کے نبی کی پریزنس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لشکر آیا اور وہ اتنا میسو تھا, اتنا ہیوج تھا کہ ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کتنا ہیوج ہے. اینڈ دیئر فیسز ور لائک بدر, وہ لائک برائٹ فیسز, چاند کی طرح چمک رہے تھے. اور آپ نے کہا کہ یہ وہ لشکر ہے جو تمہاری مدد کے لیے آئے گا, اینڈ نو ون ول ڈیفیٹ دیم, اور یہ تمہارے بہاف پہ لڑے گا اور اس ظلم کو ختم کرے گا. یو نو وٹ ہاؤ آئی سی دس, واللہ العظیم آئی سی دس کہ شہادتیں ہو رہی ہیں, نو ڈاؤٹ. بچے جا رہے ہیں, خواتین جا رہی ہیں, لوگ جا رہے ہیں, اور جاتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جا کے اللہ کے نبی کو ہمارا سلام دینا, اور یہ بھی کہنا ہے کہ امت نے ہمیں فورسیک کر دیا تھا اور چھوڑ دیا تھا. لیکن یہ شہداء اللہ تعالیٰ نا پاک خون کو ضائع کبھی نہیں کرتا. یہ جب جائیں گے نا تو میں بتاؤں واللہ العظیم ٹائم بہت جلد آنے والا ہے کہ لشکر نکلیں گے اور اس جگہ کو فتح کریں گے اور اللہ کی مدد آئے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میری امت کا گروہ ہوگا ظاہرین الحق, حق پہ ہمیشہ قائم رہے گا, لا یضرهم من خذلهم. یعنی سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے بشارت دے دی ہے کہ ان کو ختم کرنے والے ختم نہیں کر پائیں گے. اسرائیل مل جائے, امریکہ مل جائے, حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک, جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا. اور یہ جو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے بعد نبی ختم کر دیا اس امت میں, اب کیسے خبریں ملتی ہیں, اب کیسے پتہ چلتا ہے کیا ہونے والا ہے نیک لوگوں کو؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لم یبقى من النبوہ الا المبشرات, نبوت سے کچھ بھی نہیں بچا سوائے مبشرات کے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ما المبشرات, کیا ہے وہ؟ آپ نے کہا رؤیات صالحہ, نیک خواب جو مومن دیکھتا ہے یا اس کو یا اس کے بارے میں دکھائے جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ابھی تک نبوت سے جو چیز باقی بچی ہے نا وہ رویا صالحہ ہے. اور اس خاتون نے وہ دیکھا, اور اس ٹائم پیس تھا, اس ٹائم لوگ غزہ میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ حالت ہوگی. اٹس بیفور 7 اکتوبر. اس نے پوچھا بھی تھا کہ آپ اللہ کے نبی سے اللہ اکبر, she asked. تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ میں تمہارا نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور برو دیکھیں نا, میں بتاؤں آپ کو, جو لوگ 1000 سال جینے کی خواہش رکھتے ہیں اور جو مرنے سے نفرت کرتے ہیں, ان کا مقابلہ ان لوگوں سے ہوگا جو جنت کی خواہش کرتے ہیں اور جو شہادت کی موت چاہتے ہیں, جو اپنے پہ بارود باندھ کے بھی ان میں جا کے پھٹنے کے لیے تیار ہیں. کیا ان کا مقابلہ بنتا ہے؟ کبھی پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ جو شہادت کی موت طلب کرتے ہیں اور شہید ہونا چاہتے ہیں, جو لوگ ہزاروں سال جینا چاہتے ہیں, ان کا مقابلہ ہو. دے فائٹ فرام دیئر فورٹریسز, یہ دور سے بومب گراتے ہیں. بٹ پیپل آف غزہ اینڈ مجاہدین دے آر ریڈی ٹو. اور میں بات آپ کو دل کی بات بتاؤں, واللہ عظیم ہر قسم کے تھوڑے بہت جہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں. جو پاکستان میں ایک خانہ جنگی شروع ہوئی ہے, اللہ معاف کرے, وی کین نیم اٹ, ٹھیک ہو گیا. اور جو دنیا میں مختلف حالات ہیں, ایران اور سعودی کے جو کانفلکٹس ہیں, ویسی مسلمان کے آپس میں لڑنا میں تو چلو آپ کنفیوز ہو سکتے کون حق پہ کون باطل پہ ہے, لیکن اس جہاد میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے برو. یہ تو یہودیوں کے ساتھ جہاد ہے, سب سے بدترین قوم کے ساتھ جو اس دنیا میں ہے اسے جہاد ہے. اور فلسطین کے لوگ, الاقصی کے لوگ, اکناف بیت المقدس کے لوگ ہیں. آئی تھنک دس از دا پیورسٹ فارم آف جہاد. اینڈ وی نو واٹ, وین ایک دو دن پہلے ہی آئی واز تھنکنگ کہ جنت کی نا انٹریاں ہو رہی ہیں وہاں سے, واللہ العظیم پیپل آر انٹرنگ جنہ اینڈ وی آر مسنگ آؤٹ. وی شوڈ بی ان غزہ رائٹ ناؤ اف پاسبل. اگر ہمیں اجازت ملے اور ہم وہاں پہ پہنچ سکیں, وی شوڈ بی دیئر, کیونکہ وہاں لاٹریاں لگی ہوئی ہیں اور وہاں پہ جنتوں کے وعدے ہو رہے ہیں. برو الحمدللہ بڑی بشارتیں ہیں. اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ ابن حوالہ کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیت خلاف نزلت الى بیت المقدس, علماء کہتے ہیں, او اذا رأیت خلاف نزلت الى الارض المقدسہ. تو علماء کہتے ہیں یہ ارض مقدسہ کیا ہے؟ یہ بیت المقدس ہے. یعنی الحمدللہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ اس بار جب خلافہ آئے گی اور بہت قریب آ رہی ہے انشاءاللہ, جو نظر آ رہا ہے وہ بیت المقدس میں آئے گی. اور جب آپ نے جہاد کی بات کی نا, اللہ کے نبی نے, ابن عباس جو ہے راوی ہیں اس حدیث کے, آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے جو ٹینور ہوگا وہ نبوت ہوگی اور اس کے ساتھ رحمت ہوگی, نبوہ و رحمہ. اس کے بعد خلافہ آئے گی, خلافہ بھی اس کے ساتھ رحمت ہوگی. اور اس کے بعد ملکن ہوگی یعنی کنگشپ ہوگی. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا
ایک ایسا ٹینور آئے گا جس میں کنگشپ ہوگی, یعنی کاٹ کھانے والی, چبانے والی کنگشپ ممکن عادن جبرین. ہوگی. جی یہ تکادم الحمر, میننگ ایک اس کی انالوجی ایسی ہے کہ جب ایک فارم میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو کیٹل ہے وہ گریزنگ کر رہی ہے, وہ جو گرینری ہے وہ کھا رہی ہے, اس میں جب آپ ڈونکیز کو دیکھتے ہیں نا, گدھوں کو, وہ کیا کرتے ہیں, وہ بالکل روٹ پر جاتے ہیں, اور روٹ میں عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جو سٹاکس ہوتے ہیں نا, جو اس کی سٹیم ہوتی ہے وہ کافی ہارڈ ہوتی ہے, وہ پھر بھی جو گدھا ہے اس کو اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے, کھانے کی کوشش کرتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا جو فیس ہے یا ماؤتھ ہے نا وہ انجرڈ ہو جاتا ہے, اس کو زخم لگ جاتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ کرتا رہتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ایسی لیڈرشپ ہوگی, ایسے لیڈرز ہوں گے وہ اپنی سیٹس کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے. تو پھر وچ از ویری سگنیفیکنٹ, ہمارے نبی نے بتایا اس وقت کرنے کا کام کیا ہے, علیکم بالجہاد. اچھا, اس میں الیبوریشن چاہیے ہوگی کہ جہاد کا مطلب کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں ان افضل جہادکم الرباط, رباط کہتے ہیں کہ بارڈرز کی حفاظت کرنا, اور بارڈرز میں صرف فزیکل بارڈرز کی بات نہیں ہو رہی, اس میں وہ بھی شامل ہے, اس میں اسپرچل بارڈرز بھی ہیں کہ دیکھو تمہارا ایمان کم نہ ہو, اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, ایمان کو لو نہ ہونے دینا. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس جہاد میں جو بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا ہے, افضل جہاد علیکم فی الاسقلان. اسقلان, ایشکلون ہم انگلش میں کہتے ہیں. ایسکلون جو ہے, ایسکلان, یہ فلسطین کا اور یہ جو حصہ ہے غزہ وغیرہ یہ حصہ ہے. تو میننگ اللہ کے نبی نے نا کلیئرلی انڈیکیشنز دی ہیں. ہمارے جو وہاں پہ بھائی کر رہے ہیں الحمدللہ اٹس جہاد, اس کی نشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں. یعنی آپ کو لوگ یہ چینٹنگ کرتے ہوئے ملیں گے, اے اللہ ہم اپنے خونوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے حتی ترضا, یہاں تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. جہاد کا ورڈ تو وہ بہت زیادہ کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ڈفرینٹ ایک تو کچھ اس کے ریزنز وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جان بوجھ کے ایکسٹریمسٹ گروپس کو کھڑا کیا گیا, اور یہ بڑی ایک لمبی سازش کے تحت ایک کیمپین ہے جس میں جہاد اور دوسرا ورڈ آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ ٹیررزم آتا ہے. اور عام یہ ایون اف یو گو ٹو دا اسٹریٹس اینڈ انٹرویو پیپل, تو دس از واٹ دے بلیو اباؤٹ جہاد. اور دوسرا آپ نے جو بات کی, یہ دیکھیں, یہ میں تو ایمان کے درجہ اس کو سمجھتا ہوں کہ انسان اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے وہاں ہونا چاہیے, تو یہ تو لیسٹ ہے یہاں پہ رہتے ہوئے کہ انسان یہ خیال کرے کہ یار کسی طرح میں جا سکوں وہاں پہ اور یہ کروں, ٹھیک ہے, یہ ایک درجہ ہے. یہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں ماشاء اللہ, لیکن جنرل ہم لوگوں کا کیا ایمان کا لیول واقعی یہ ہے ہماری عوام کا کہ ہم وہاں پہ جا سکیں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں؟ مجھے تو یہ چیز نظر اس طرح سے نہیں آتی. ایک چیز ہوتی ہے نا کہ یو وانٹ ٹو ڈو دا میکسیمم آف گڈ ڈیڈس, یو وانٹ ٹو ڈو, بٹ سنس یو کی ناٹ ڈو, تو جو میکسیمم آپ کی ایبلٹی میں ہوتا ہے آپ وہ تو مینیفیسٹ کرتے ہو نا اپنے اعمال میں, اپنے لائف سٹائل میں. ایون دیٹ وی ڈونٹ سی ان آور پریکٹسز. جہاد کی بات بڑا مسئلہ ہے یہ ہمارے یوتھ میں نا. اصل میں وہ حدیث میں آتا ہے نا, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے جو شخص مرا وداؤٹ ہوپنگ فار مارٹرڈم, کہ اس کے دل میں خواہش بھی نہ ہوئی شہادت کی, تو وہ نفاق کے ایک شعبے میں مرا. اصل میں نا 9/11 کے بعد نا جہاد از ون آف دا سبجیکٹس وچ از لیسٹ ٹاکڈ اباؤٹ. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, اسکالرز اس پہ بات نہیں کہہ رہے. ویسٹ میں تو ڈرنے کی وجہ سے, اور یو ای میں تو عرب ورلڈ میں تو بین ہی ہے ایک طرح سے تم لفظ ہے نا. بلکہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یوٹیوب پہ فیو رائٹ جہاد, جی, تو کوئی آپ کو ایسا لیکچر نہیں ملتا ہے. جب میں چینج ہوا تھا نا تو there were many lectures available اور ہم وہ سنتے تھے, لیکن ابھی انفارچونیٹلی اس طرح سے ریموو کر دیا. اب آئی ڈونٹ نو یہ ویڈیو بھی رہتی نہیں رہتی, بیکاز وی یوزنگ دس ورڈ اگین اینڈ اگین. لوگ چاہتے ہیں یا کفر چاہتا ہے کہ صرف ان کی مالی امداد کر دی جائے یا فائنینشیل سپورٹ ہو, عسکری طور پہ مدد نہ ہو, عسکری کی بات نہ کرو. ایکٹیویزم اور جہاد بمعنی قتال, نہ اس سے ان کی موت آتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا جس کے پاؤں کی پہ مٹی لگ گئی نا جہاد کی راستے میں, اس کے پاؤں کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. ہم نے نا پتہ نہیں کیوں کتنے عرصے سے لوگ جہاد کی بات نہیں کرتے, اور اصل میں ایک تو اس کو ویلیفائی بھی کر دیا ٹرمنالوجیز کو, ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس پیور کانسیپٹ کے بارے میں یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے بعد BLA اور TTP اور داعش جیسے لوگوں میں بھی ریکروٹ کیا جاتا ہے. سو جہاد فرض ہے ہم پہ, ٹھیک ہے, اور یہ ایک پلر ہے اسلام کا, لیکن ہم نے ٹیررسٹ نہیں بن جانا اور مسلمانوں سے نہیں لڑنا. تو یہاں جو بات کرنا, یہاں یہودیوں سے جہاد کی ہم بات کر رہے ہیں.
اینڈ دس از دا موسٹ پیور فارم آف جہاد. اور اللہ کے سے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے کہا نماز ٹائم پہ پڑھنا. آپ نے کہا, انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا والدین کی اطاعت. آپ نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا جہاد فی سبیل اللہ. اور ہم فجر کے 2 سنتوں کی بڑی امپورٹنس دیتے ہیں اور بڑی بات کرتے ہیں, لیکن اللہ کے نے کہا تمہارا یعنی ایک فور نون کچھ گھنٹے تم جہاد فی سبیل اللہ میں گزار دو, اٹ از بیٹر فار یو دین دس ورلڈ اینڈ ایوری تھنگ اٹ کنٹینز. برو جہاد از سم تھنگ جو کہ پیک ہے. وہ حدیث پہ کیا آتے ہیں کہ کوئی اعمال اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے, حج کے پہلے 10 دنوں میں. تو صحابہ نے سب سے پہلے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی, کیونکہ ان کے ذہن میں تھا جہاد حدیث میں آتا ہے اسلام کی چوٹی ہے, پیک ہے, پینیکل ہے, اور جہاد امت کی سیاحت ہے, اور اللہ کے نبی کو رزق جہاد سے جھنڈوں تلے دیا گیا. وہ ایک صحابیہ نے بھی غالباً پوچھا تھا نا اپنے اور جہاد کرنے والوں کے اجر کے حوالے سے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ اس طرح سے بتایا تھا کہ جب مجاہد گھر سے نکلے تو تم نماز میں کھڑے ہو جانا اور روزہ رکھنا, کچھ افطار نہ کرنا, اور شاید کوئی تیسری چیز بھی تھی, اور جب وہ واپس آ جائے تو بھی جا کے شاید تمہارا اجر اس کے برابر شاید نہ ہو. ایگزیکٹلی صحابی نے یہی حدیث پوچھی, یا رسول اللہ کیا جہاد کے ایکول کی ریوارڈ ہے؟ اللہ کے میں نے کہا آئی ڈونٹ نو اف اینی, مجھے کوئی معلوم نہیں ہے, ہاں ایکسیپٹ جب وہ جہاد کے لیے نکلے تو مسجد میں داخل ہو جاؤ, سبحان اللہ, اور تم روزے کی حالت میں اور تم افطار نہ کرو جب تک وہ جہاد سے آ نہ جائے. تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ تو پاسبل نہیں ہے, کہتے ہیں پھر جہاد جیسا کوئی عمل بھی نہیں ہے. اللہ. اینڈ سبحان اللہ ہم لوگ نا یعنی دیکھیے نا, چلیں ٹھیک ہے ابھی پاکستان سے ہم یا کسی بھی ملک سے ہم وہاں نہیں پہنچ پا رہے, وی شوڈ ایم, وی شوڈ ٹرائی کہ ہم اپنے مسلمانوں کی مدد کر پائیں ملیٹریلی, کھانے پینے کے حوالے سے, ہر چیز کے حوالے سے. بٹ شہادت کا شوق تو ہونا چاہیے نا. رمضان کتنا گزر گیا, ہم نے کتنی دفعہ یہ دعا کی اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک, ٹھیک ہے, ہم نے کتنی دفعہ یہ دعا مانگی ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں شہادت ملے اور نصیب ہو. یار جہاد کا جذبہ تو توہا یہ اس شخص کا ہو سکتا ہے نا جو دیکھیں اس کے لیے آپ کے کانشیس کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ گیونگ یور لائف فار دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو اس کے لیے تو آپ کا کانشیس اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ زندگی میں باقی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو تو بڑی آسانی سے ان پہ قابو پا سکیں, یو نو. تو میں تو اپنے آپ ہم لوگوں کو بحیثیت قوم اس لیول پہ ہی نہیں سمجھتا کہ ہم جہاد تو ایک بہت بڑی چیز ہے, ہم تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اللہ کے راستے میں قربان ہونی چاہیے ہم تو وہ نہیں کر پاتے. شیخ علی اس میں نا ایک بیلنس رائے پتہ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, ہم اس پہ بھی آتے ہیں ابھی جو اپنے بات کی. پرفیکشن تو ہم کبھی اچیو نہیں کر سکتے. ہم اپنے گناہوں کے ساتھ جیسے نماز پڑھتے ہیں نا, تو اس طرح سے گناہوں کے ساتھ ساتھ ہم جہاد بھی کر سکتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ایک صحابی یعنی صحابی نہیں تھے, وہ ایک عام انسان تھے, ان کا نام بھی نہیں ذکر حدیث میں, اتنے ان نون تھے. وہ آئرن کا ماسک پہن کے یعنی وہ آرمر پہن کے اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا میں جہاد پہلے کروں اور اسلام بعد میں قبول کروں, یا پہلے اسلام قبول کروں پھر جہاد کروں؟ آپ نے کہا اسلام قبول کرو پھر جہاد کرو. انہوں نے اسلام قبول کیا اور جہاد کیا, اینڈ ہی واز مارٹرڈ. اور آپ نے کیا فرمایا, یعنی صحابی نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ابھی تک. کہتے ہیں کہ بڑا تھوڑا عمل کیا اور بہت عظیم ریوارڈ لے کے چلا گیا یہ شخص, کیونکہ نو ڈاؤٹ ایک کانشیس ایفرٹ بھی انوالوڈ ہے اس میں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مرنا تو ہر کسی نے نا برو, مرنا میں نے بھی بستر پہ, ہم سب نے بستر پہ. میں جہاد کے جذبے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جذبہ کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. ہاں, یہ جذبہ کیا بہت گنہگار لوگوں کو نصیب ہو جاتا ہے, وہ جو چاہ کر اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس میں ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میرا سوال کیا ہے؟ یہ نیکی کی توفیق تو ڈیفینیٹلی ان کو ہی ملتی ہے جو کہ اللہ کی اطاعت میں ہوتے ہیں. جی ایکچولی اس میں نا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں نا, بہت سارے ایسے ڈومینز آپ کو ملتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے جاہل ہیں. ہاں دنیاوی لحاظ سے تو ہم بڑے پڑھے لکھے ہوں گے, بیچلرز ہیں, ماسٹرز ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں. اب دیکھیں نا ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو الولاء والبراء کا کانسیپٹ جانتے ہیں. جی ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جیسے ہم جہاد کی بات کر رہے ہیں کہ جہاد کی ڈفرینٹ کیٹیگریز کیا ہیں, رائٹ. اب آپ دیکھیں, آپ صبح ابھی تو رمضان الحمدللہ ایک اسکیجول بنا ہوتا ہے, آپ نے سحری کے لیے اٹھنا ہے اور آپ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا آسان ہے, لیکن آرڈینری ڈیز میں ایٹ ٹائمز اٹ گیٹس ڈیفیکلٹ فار یو ٹو ویک اپ فار فجر. اگر آپ اٹھتے ہو تو یہ آپ کا جہاد ہے. یہ بڑی اچھی انہوں نے جو ہے نا بات کی ہے. ایکچولی یہی بات ہو رہی ہے کہ جہاد بالقتال تو وہ تو چوٹی ہے نا. ہم جہاد کی بات کریں یہ بھی بتائیں کہ جہاد کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اور اس کے جو پینیکل ہے وہ قتال ہے, which is also part of jihad انشاءاللہ, رائٹ. تو سوال یہ تھا کہ جو بیسک لیول آف جہاد ہے, جو جہاد بن نفس ہے, اور یہ جو شخص یہ نہیں کر سکتا تو وہ بالقتال تک کیسے پہنچے گا؟ مشکل کام ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس کی اپرچونٹی ابھی آپ کو نہیں مل رہی اور آپ ابھی وہاں پہ جا کے نہیں کر پا رہے,
تو کیا آپ کچھ بھی نہیں کریں گے, یہ سوال ہے. تو نہیں, آپ جہاد بے نفس کریں گے اور وہ سارے امور پورے کریں گے. unless and until آپ کو وہ اپرچونٹی مل جاتی ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں چونکہ ابھی تو میرے کچھ گناہ بھی ہیں, یا ابھی تو میں پرفیکٹ مسلم نہیں بنا, تو میں تب جاؤں گا جب میں یہ سارے فیزز پوری کروں گا. دین یو ول گو اسٹریٹ اوے. بالکل. یعنی ایک صحابی کھجوریں تھی ان کے ہاتھ میں, تو وہ فرض عین ہو جائے گا, وہ فرض عین ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے نا کہ ہم تو جہاد بھی نفس بھی نہیں کر پا رہے. جی, ہم اپنی قوم کی بات کر رہے ہیں, ہم ہماری اپنی بات کر رہے ہیں. ہماری تو حالت اتنی گئی گزری ہے. میں ایک یونیورسٹی میں تھا, مجھے ایک بہن نے لیکچر کے بعد سب کے سامنے سوال کیا, اور پرابلی شی وانٹیڈ اے بوائے ٹو لسن ٹو دس آنسر. جو اس آڈینس میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے فیلنگ آئی کہ تو ہاں بھی ایک لڑکا ہے, بڑا انفلوئنشل ہے, اس کے کوئی کانٹیکٹس ہے, پیسے والا بھی ہے, اور وہ مجھے ہراس کر رہا ہے, بلیک میل کر رہا ہے, مجھے تنگ کر رہا ہے, اور میں اس کو روک نہیں سک رہی ہوں کیونکہ وہ انفلوئنشل ہے اور میری یونیورسٹی میں ہی ہے. آپ کیا مجھے نصیحت کریں گے؟ مجھے تو تب چڑھ گیا یار. میں نے کہا یار دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور تم نے مسلمان خواتین کو نہیں چھوڑا. یعنی ہمارے مردوں کی تو یہ حالت ہے کہ پرورٹس بنے ہوئے ہیں نا, ہر خاتون کو آبجیکٹیفیکیشن کی نظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک چمڑی ہے, اور ہمارا تو یہ کہ فلتھی ایڈیشن سے ہم نہیں نکل پا رہے. وہاں پہ وہ بامب گرے ہیں اور نمازیں ان کی ادا ہو رہی ہیں, اور ہماری مساجد میں اے سی لگے ہوئے ہیں, ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں. تو ہمارا تو مورل ایتھیکل ڈکلائن اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ ہم تو کفار سے, گوڑی چمڑی سے اتنے امپریسڈ ہیں کہ شاید ہم ان کو قتال میں جائیں تو ہم کہیں یار اس میں کیسے ماروں, یہ تو میرا پیر و مرشد ہے, میں تو اس کے فین ہوں, میں تو ان کو سارے دن زندگی مووی میں دیکھا ہے. اور جو آپ نے کہا الولاء والبراء, الحب للہ والبغض للہ, کہ اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے نفرت, یہ پاسبل نہیں ہے ایک مسلمان ہو وہ دلی محبت کو کفار سے کرے. اٹس ناٹ پاسبل. مسلمان ہے اور دلی محبت کافر, ہاں اچھا اخلاق, خیال رکھنا, ان کو کھانا چھانا بھجوانا تاکہ دل دین کے قریب ہو, وہ الگ چیز ہے, اور اس سے روڈ نہ ہونا. بٹ محبت, دلی محبت انسان کی کفار سے ہو جائے, that alone is inspiration or aspiring to be like them one day. تو ہمارے تو مورل ڈکلائن کی ایپیٹمی پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. یہ تو ہو رہا ہمارے ساتھ. مجھے وہی آیت یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ, سورہ جو محمد ہے, سورہ قتال بھی نام ہے اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین معہ, جو ان کے ساتھ ہیں وہ کہیں شدید ہیں کفار کے ساتھ, اور آپس میں رحماء بینہم. یہ بات کن کی ہو رہی؟ صحابہ کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اس کو یہاں پر بھی سمجھنے کی بات ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا شدید ہیں کفار کے ساتھ, یہ بھی بلینکٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہے. کہیں ایسے بھی ہیں جو کہ بڑے نیوٹرل ہوتے ہیں, ان کی انمیٹی نہیں ہے جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں. دے ڈونٹ نو اباؤٹ اسلام. ہاں ہو سکتا ہے جب آپ ان کو اسلام پیش کریں گے, پریزنٹ کریں گے, دے مائٹ ایکسیپٹ اٹ, یا ایٹ لیسٹ سافٹ کارنر آ جائے گا. کیونکہ آج آپ جب ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کو الحمدللہ بہت سارے ایسے نان مسلمز ملتے ہیں, وہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے. ان کو اسلام کے بارے میں پہلے پتہ نہیں تھا. کتنے ہی لوگ یہ بھی غزہ کے ایونٹ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. اشداء علی الکفار جو ہے وہ تو ان کی آرمی کے بارے میں ہے نا, ان کی پبلک کے بارے میں تو نہیں ہے نا, رائٹ. تو یعنی اس کو کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ شیخ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, یس دیر آر سرٹن پرابلمز ان آر سوسائٹی. اس کو نا ہولسٹک اگر ہم دیکھیں نا کہ یعنی اسٹوڈنٹس کی بھی غلطی ہے, انہوں نے دین کو کچھ نہیں سمجھا ہوا, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پیرنٹس کی بھی غلطی ہے, سسٹم کی بھی غلطی, یعنی سسٹم ان سینس کہ دیکھیں لیڈرس کو بھی چاہیے کہ جہاں پہ آپ میتھس, فزکس اور باقی سائنسز بڑی آپ ان کو مینڈیٹری کر دیتے ہیں, اسلام کے بارے میں ہم نے ان کو کچھ نہیں بتایا, ہم نے ان کو سیرت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا, ہم نے ان کو رجال کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. ہم جب دی ادر ڈے وی ور ٹاکنگ اباؤٹ رجال, رجال لا تلہیہم تجارۃ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم, اے نبی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر رجال بھیجے. یعنی جو صحیح رجال تھے وہ انبیاء تھے. انبیاء کون ہے؟ جیسے آپ نے ابھی ان خاتون کا نام بتایا یا خاتون کے بارے میں بتایا کہ وہ بتا رہی تھی کہ جی someone is trying to harass me. موسیٰ علیہ السلام being the رجل, right, ان کے بارے میں آتا ہے he was handsome, he was strong at the same time. جب وہ دو خواتین آتی ہیں, right, انہوں نے ہیلپ کی. ہیلپ کے بعد انہوں نے اگر آج کے سیناریو میں دیکھیں جہاں پہ کنورزیشن کے لیے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں, بائی دا وے اچھا جی میں یہاں پہ ٹریول ہوں, ڈو یو نو اینی ریسٹورینٹ اراؤنڈ, اچھا یہاں پہ کوئی ایئر بی این بی ہے جہاں پہ مجھے فلیٹ مل جائے گا. انہوں نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی, رائٹ. وہ سیدھا واپس آ جاتے ہیں. دس از واٹ دا رجال ڈو. یہ مرد ایسے کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں خواتین پروٹیکٹڈ فیل کریں, نہ کہ ہراسڈ فیل کریں.
اب مجھے یہ بتائیں کہ یوسف علیہ السلام واز فرام دا رجال، یعنی ان کے پاس ہر قسم کی اپرچونٹی تھی. وہ فورن لینڈ میں ہے، غلام ہیں. اب امیجن کریں کہ ان کے جو اونرز ہیں ان کو 100 کام کہتے تھے دن میں، یوسف یہ کام کریں، یوسف یہ باہر سے سامان لے کے آئیں، اور اس میں وہ کیا کہتے تھے؟ یس اوکے آپ میرے آنر ہیں، میں آپ کی جو ہے اس کو آنر کروں گا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. لیکن دس پرٹیکولر ٹائم اس نے کیا کہا کہ غلقت الابواب، ہائی تلک آ جاؤ ادھر. یوسف علیہ السلام واز اے مین، واز دی مین آئی مچ سے، رائٹ. انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ. اور صرف اس سچویشن میں نہیں بیٹھے رہے، وہاں سے پھر وہ بھاگے، وہاں سے نکلے. تو ہمیں ان مردوں کو جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیں رجال، ان کو فالو کرنا چاہیے. تو اف وی ول، میں اگر آپ سے ایک چیز پوچھوں، یہ کہ آپ کی نظر میں، آپ کا بھی یوتھ سے بڑا انٹریکشن ہے، اور آپ کی نظر میں ہماری یوتھ کی ایسپریشن ہے کہ ہم اسلامی خدمت کریں، یا کیا ان کی کیا آج کل کے ڈریمز کیا ہیں، ڈریم لائف کیا ہے، ان کے ایمز اور ویژنز کیا ہیں؟ اگر آپ سے مجھ سے قصور کا پوچھے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سسٹم جو ہے، ہمارے سسٹم نے ہماری یوتھ کو اندھا کر دیا. یعنی کہ وہ سوچنے سمجھنے سے ہی قاصر ہیں، یعنی ان کے مائنڈ کو اتنا، جیسے فار ایگزامپل یہ جو ریٹ ریس ہے نا، کہ انہوں نے میٹیریل ورلڈ کو کمانا ہے، ان کی سکسیس کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ اگر آپ کی جاب اچھی لگ جائے گی، کریئر بن جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی نام ہوگا اور تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ گے اور ایک سکسیزفل لائف گزار سکو گے تو تم کامیاب انسان بنو گے زندگی میں. یہ جو ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا جو شخص بڑا ہو رہا ہے اس معاشرے میں، تو وہ یہ سوچ کے بڑا ہو رہا ہے کہ یار میں نے اس ریٹ ریس میں آگے بڑھنا ہے، آگے کہیں پہنچنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے مائنڈ کو میں سمجھتا ہوں اتنا زیادہ بزی کر دیا گیا ہے نا کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے باقی چیزوں کے بارے میں سوچنے کا. سو یو سی اٹس لائک اے فش، ڈیڈ فش ان دا اسٹریم، جو کہ بس اسٹریم کو فالو کرتی جا رہی ہے. اس اسٹریم میں سے جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھوڑا سا وقت نکال کے سوچنا شروع کر دیتا ہے، یو نو، جسٹ میئر تھنکنگ اباؤٹ دا ریئلٹی آف لائف، پرپز آف لائف. اور یہ جو ریمائنڈرس، بہت سارے لوگ جس طرح ملتے ہیں، ایک کلپ سامنے آ گیا تو وہ ایک دم سے کارڈ اسٹرائک ہوا ان کے ذہن میں، اور انہوں نے سوچنا شروع کیا، اور وہ ان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ کے پاس سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. They are just going into this rat race. اور انفلوئنسرز نے جو تباہی پھیری ہوئی ہے، ایگزیکٹلی، یہ ہر طرف سے وار ہے، یو نو، ہر طرف سے وار ہے. ایک تو ہمارا سسٹم، فار ایگزامپل کو ایجوکیشن کا سسٹم چل رہا ہے ایک طرف، دوسرا جو میڈیا انڈسٹری ہے، موبائل فونز ہیں، ڈفرینٹ سوشل پلیٹفارمز ہیں، اس پہ جو چیزیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں 1 2 3 4 5 6 انفلوئنس کر رہی ہیں ٹورڈز دا سنگل ڈس اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ فالوئنگ دا پاتھ آف شیطان. وہ جو ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ حدیث بھی شیئر کر رہے تھے کہ واہن والی حدیث، وہ تو ذرا اس کے جو آپ، میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو بھی بتائیں کہ وہ اس میں اس کی شرح میں کیا علماء لکھتے ہیں. حدیث بڑی معروف ہے، اور اب جب سے یہ غزہ کا معاملہ شروع ہوا ہے ہم بہت زیادہ کوٹ بھی کر رہے ہیں کہ رسول اللہ بیٹھے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ تم پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں. اب دیکھیں یہ بڑی سکیری سچویشن ہے، یعنی اگر ہم اپنے سامنے کھانے کو پائیں تو کھانے کے پاس اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ وہ بھاگ جائے، ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا، یعنی لوگ تم پر ایسے ٹوٹیں گے. اب دیکھیں ہم نے بھی یہ حدیث سنی ہے، صحابہ اکرام نے بھی حدیث سنی تھی. صحابہ اکرام کانپ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو جائے گا؟ یعنی ہم تو الحمدللہ بدر کے موقع پہ 313 تھے، 314 تھے، اللہ کی توفیق سے ہم ہزاروں پر بھاری ہو گئے تھے. پھر غزوہ خندق ہوئی، غزوہ تبوک ہوئی. اے اللہ کے نبی اسلام اتنا یعنی اتنا کمزور ہو جائے گا، یعنی مسلمان ختم ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے نہیں فرمایا، انہوں نے کہا کہ بل انتم یومئذ کثیر، نہیں اے میرے صحابہ تم اس زمانے میں بہت زیادہ ہوگے. اور پھر انڈیکیشن بھی بتا دی کہ تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی، کہ تم مال سے محبت کرو گے اور موت سے تمہیں ڈر لگے گا، موت سے نفرت ہو جائے گی. اچھا، اس کی جب میں شرح پڑھ رہا تھا نا تو علماء لکھتے ہیں، اس کی تفسیر میں ہے کہ یحبون المال ومتاع الدنیا، کہ تمہیں یہ جو بلنگ لائف ہے نا، کہ اچھی گاڑی ہونا، اچھی ڈگری ہو جانا، یعنی دنیاوی لحاظ سے تم بڑے سپر ڈوپر جا رہے ہو، رائٹ، اور دنیا کا مال و متاع تمہارے پاس آ رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم تم جہاد کو
فَيَتْرُكُونَ جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دو گے، جہاد کی بات مت کرو، بین ہو جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور یعنی دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام سو ٹو سے، اور یہ بڑی بھاری بات میں کہنے جا رہا ہوں، اسلام مغلوب ہوتا ہوا نظر آئے گا. جہاد تو بعد کی بات، اسلام سے بھی ریپلیس کر دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، جہاد تو بعد کی بات ہے. جی. اسلامی نہ ہو جانا ورنہ تم مغلوب ہو جاؤ گے. پیپل فیئر بیکمنگ ریلیجیس، کہ کہیں ہم دینی نہ ہم ہو جب جائیں. یوتھ کلب میں اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں نا، تو ہم اس میں ہمارا جو چارٹ ہے بیسکلی، وی ہیو ٹو کنورٹ پیپل فرام محمد، یعنی محمد تھا لیکن بنا ہوا ہے، تو ہم نے اس کو لے کے آنا ہے محمد پہ، اور پھر محمد سے لے کے آنا ہے مومن پہ، اور مومن سے لے کے آنا ہے مجاہد پہ. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے، یہ ہمارا ایک ویژن ہے. اگر اس کو دنیاوی ٹرمز میں بات کریں نا تو پیپل ول نیور مائنڈ وائی. اگر آپ کہیں گے کہ فلاں شخص کو میں نے یہاں سے لا کر آرمی کا جرنیل بنانا ہے، جی، تو کوئی بھی شخص اس کو مائنڈ نہیں کرے گا. وائی؟ بیکاز ایوری باڈی بلیوز کہ جو بھی کسی نیشن کی باؤنڈری ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے ایک آرمی کا ہونا تو بنتا ہے، اور اس آرمی میں اگر ہمارے یوتھ جاتے ہیں تو یہ تو بڑی ایک اچیومنٹ کی بات ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو دا سیفٹی آف اسلام اینڈ ڈیفینس آف اسلام اور جہاد کی ٹرمینالوجی میں بات ہوتی ہے، تو آل آف اے سڈن یہ چیز جو ہے وہ بری ہو جاتی ہے. اصل میں نا میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں نا واللہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے نا، یہ چھاننی ہوتی ہے، جس سے نا مسلمان اور منافقین چھنتے ہیں، مجاہدین اور مومنین اوپر آ جاتے ہیں اور منافقین چھٹ جاتے ہیں. جہاد وہ کرائٹیریا، وہ برتن ہے برو. جو شخص جہاد کا شوق نہیں رکھتا نا، وہ شخص اس میں یعنی وہ نا ایون عمر بن خطاب خلیفۃ المومنین ہے، وہ بھی یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. یا اللہ شہادت کی موت کا سوال کرتا ہوں اور اللہ کے نبی میں موت کا سوال کرتا ہوں. سو دیکھیں جب امت کو نا ایک دور تھا جب فقہا کی ضرورت پڑی امت کو، تابعین اور تابع تابعین کے دور میں، تو امت میں فقہا پروڈیوس ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور مالک اور نافع اور امام شافعی اور احمد بن حنبل پیدا ہوئے. پھر اسے کچھ سالوں بعد امت کو ضرورت پڑی کہ احادیث کو پراپر طریقے سے جمع کیا جائے. حالانکہ پہلے موطا امام مالک یہ تھی، لیکن اب صحیح احادیث کی کلیکشن پراپرلی کی جائے. تو بخاری آئے، سیم ایرا، بخاری آئے، مسلم آئے، ترمذی آئے، یہ سارے سیم ایرا میں آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جس چیز کی امت کو ضرورت ہے نا، وہ دلیر مومنین اور مجاہدین ہیں، جن کو کرش کیا جا رہا، دبایا جا رہا ہے. جو بڑی بڑی پاورز ہیں نا، دے ڈونٹ مائنڈ آپ نمازیں پڑھتے رہیں مسجد میں، آپ پروٹیسٹ کرتے رہیں، یا آپ پولیٹکس میں اپنی سیٹوں کی لڑتے رہیں، آپ فنڈ ریزنگ بھی کرتے رہیں، آپ یہ سب کام کرتے رہیں. بٹ when it comes to militarily retaliation، نہ پتر یہاں تم نے چون نہیں کرنی. Even establishing your military and strengthening it, they would mind it. And they love when the Muslims fight with their governments اور پاکستان جیسے ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. یار اس کو آپ میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں اصل میں فار پیپل ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں فار ایگزامپل آج دیکھیں ایز مسلم وی ڈونٹ وانٹ کہ کوئی لڑے یا جنگ ہو. اللہ کی میں نے کہا جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن جب ہو جائے تو پھر پیٹ پہ کے نہیں بھاگنا. وی ڈونٹ وانٹ کوئی بھی لڑے، کوئی بھی مرے. لیکن فار ایگزامپل جوز کیوں اتنا خوش ہوتے ہیں اور انہوں نے کیوں صحابہ کو لڑوایا؟ ٹھیک ہے، اور تب سے ان کی اسٹریٹجی یہی رہی کہ یہاں بھی اینیمی شیعوں میں بھی کریٹ کرو اور سنی میں بھی کریٹ کرو، لڑاؤ آپس میں. ان کو بھی اپنے ویپنز بیچو، ان کو بھی ویپنز بیچو، ان کو بھی ایئر کرافٹ بیچو، ان کو بھی بیچو، تاکہ لڑیں آپس میں. کیوں؟ تاکہ ہمیں بریدنگ اسپیس ملے، ہم فلرش کریں. سو ایز مسلمز فار ایگزامپل اگر آج جو ہمارے ٹرمپ کے بیانات کے بعد جب ٹرمپ نے یہ کینیڈا کو اور میکسیکو کو اور پوری دنیا سے جو اس نے جو ہے نا پنگا لیا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ ڈبوائے گا. اللہ تعالیٰ کے پلانز اپنے ہوتے ہیں، اللہ کے اپنا ایک مکر ہوتا ہے، چال ہوتی ہے. تو آلدو لگ تو رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ یہ وہ کر رہا ہے، لیکن جو یہ اسٹینسز لے رہے ہیں نا وہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اٹ ول ناٹ بی گڈ فار دا یو ایس. سو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر فار ایگزامپل اسرائیل اور امریکہ لڑ پڑتا ہے، برو لیٹس سے یہ لوگ غزہ میں جینوسائڈ کر رہے تھے اور لڑ پڑتے ہیں، کس کو بریدنگ اسپیس ملے گی؟ مسلمانوں کو. ٹھیک ہے، تو جب یہ لوگ ادارے ایسے کھڑے کرتے ہیں نا، ٹی ٹی پی جیسے ٹیررسٹ ادارے اور BLA جیسے اور XYZ،
اور مسلمانوں کے آپس میں جنگ ہوتی ہے تو دے وانٹ ٹو کیپ اس انگیجڈ. تو یاد رکھیں جہاد مسلمان کا مسلمان سے نہیں ہوتا, جہاد مسلمان کا کفر سے ہوتا ہے. ہماری میں آئی ایم ناٹ ویری ان فیور آف یہ ممالک اور نیشن اسٹیٹس, امت کا کانسیپٹ ہونا چاہیے, لیکن پاکستان کی روٹس اسلام ہے. یہاں پہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ خالصتاً اسلام کے لیے بنایا گیا. ورنہ اگر اسلام اسے نکال دیا جائے پھر تو انڈیا کلیم کرے گا پاکستان کو, پھر تو ہمارا ایگزسٹنس, پھر تو ہمیں ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے کہ انڈیا کلیم کر سکتا ہے واپس گریٹر ہند بناؤ. دو قومیں ہیں ہی نہیں, 2 قومیں ہیں, 2 نیشن 3 ہے ہی نہیں. اگر تو آپ لبرل اسٹیٹ تھے, جو لوگ کہتے ہیں نا یہ جو ادام بھی کرتے ہیں انڈے بچے ہیں لبرل امریکہ کے, وہ کہتے ہیں تو لبرل ملک تھا قائد اعظم لبرل, حالانکہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وی شوڈ بی یونائٹیڈ ایز این امہ اینڈ وی شوڈ بی فائٹنگ ٹورڈز دا کفار. لیکن کروشل کوشچن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس ساری آکوپیشن کا اور آپریشن کا رزلٹ جو ہے وہ ہمارے مسلمان پہ کیا ہونا چاہیے, ہمارے مسلمان کا رول کیا ہے اس کے رزلٹ میں, واچنگ آل دس کیا بننا چاہیے ہمارے لوگوں کو. وہ ساتھ بھی آپ کمنٹ کریں اس پہ, بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آفٹر سیئنگ آل دیز ویڈیوز اینڈ اتنے بچے کی شہادتیں دیکھ کے آپ میں کیا کہنا چاہیے مسلمان؟ برو آپ نے بڑا زبردست جواب دیا ہے کہ یہ جو فلٹرڈ آؤٹ ہو رہے ہیں نا لوگ, دیکھیں غازہ میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے نا, اس کے بعد تو جو ماسکس لوگوں نے پہنے تھے نا, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, ہم جی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, ہم تو وومن رائٹس پہ بلیو کرتے ہیں, وہ سب کچھ اتر گیا, رائٹ. اس میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈر ہے اس سے بھی جو ہے ہمیں کلیئر انڈیکیشن مل رہی ہے کہ اس کا سٹینس کیا ہے. آیا ہم لوگ وی ایز مسلمز یا ہمارے لیڈرز وہ لابنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کر رہے تو اٹس ہائی ٹائم لابنگ کرنی چاہیے, ادروائز بہت پرابلم ہو جائے گی. مجھے ایک بات سیریسلی سمجھ میں نہیں آتی, یعنی جو لوگ یو این کی کرتے ڈرتے ہیں فار انسٹنس, یعنی ان کو کون رائٹ دیتا ہے کہ ہمارے پاس تو ہزاروں قسم کے وار ہیڈز ہوں اور کاؤنٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 4000 ہیں, اتنے ہیں, چاہے وہ امریکنز ہیں, رشینز ہیں, جو بھی ہیں. جب مسلم کنٹری بنانا چاہتے ہیں تو ان کو کس نے رائٹ دیا کہ ہمیں ٹیررسٹ لیبل کریں کہ جی ہم آپ کو نہیں بنانے دیں گے؟ وائی از اٹ دیٹ انڈیا بیکیم دا نیوکلیئر پاور ان 1970s اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر بہت زیادہ سینکشنز ڈالی گئی تھی اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ جی پاکستان کو تو ہم نیوکلیئر پاور بننے نہیں دیں گے. دا کوشچن ارائزز وائی, یعنی آپ کو کیا حق ہے کہ آپ بن سکتے ہیں نیوکلیئر پاور اور ہمارے پاس کیا حق نہیں, ہم نہیں بن سکتے؟ کیا ہم اپنا سیلف ڈیفینس نہیں کر سکتے؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ؟ اور پھر کیا اس کے اوپر تو بے شمار بکس لکھی گئی ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر پاور بننا بھی یہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں تھا, اور 1999 میں آ کے الحمدللہ بائی دا مرسی آف اللہ ہم لوگ بن گئے. تو یعنی یہ جو خود سٹینڈرڈز جو بناتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا امت مسلمہ کے پاس پیسے کی کمی ہے؟ نہیں. کیا انٹلیکچوئلس کی کمی ہے؟ کیا یعنی ایسے لوگ جو کہ واقعی ذہن رکھتے ہیں, اکانومی کو سمجھتے ہیں, سب کچھ ہے الحمدللہ, آئیڈینٹی کی کمی ہے نا. سو اٹس اے ویک اپ کال میں سمجھتا ہوں. اب دیکھیں ہم ایک نارمل سے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے جب ایسی باتیں کر سکتے ہیں, جو انٹلیکچوئلز ہیں ہماری امت کے, چاہے وہ پاکستان میں ہیں, چاہے وہ ٹرکی میں ہیں, چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہیں, جہاں مرضی ہیں, یعنی ان کو آ کے ملنا چاہیے. when these people are lobbying اور کلیئر کٹ لابنگ کر رہے ہیں, یعنی کیا ہو گیا ہے واللہ. I just want to say, امیجن کریں کہ ایک نابینا بندہ ہے. Let me give you this analogy. He was born blind اور اب آ کے وہ اپنی میچورٹی کو پہنچ چکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی جو بینائی ہے اس کو لوٹا دیتے ہیں. Now imagine he is seeing the world for the first time. اب وہ بڑی خوبصورت پارک میں جاتا ہے, اب وہ پارک کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہے, وہاں پہ ڈفرینٹ فلاورز ہیں. جب وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے, لائٹ بلوئش اسکائی ہے, کلاؤڈز ہیں. جب وہ پہاڑوں کی طرف دیکھتا ہے, اس کے کیا تاثرات ہوں گے؟ اگر یہ مسلمان ہے, اللہ اکبر, I was missing this. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی امت مسلمہ نا اس اسپرچول بلائنڈنس میں اپنی زندگی گزار رہی ہے. ابھی بہت ضرورت ہے امت مسلمہ کو کہ اپنی جو پاسٹ لائف ہے نا اس کو آپ ایسے سمجھے کہ ہم انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ جو بھی ہمیں جو ہے ریوائڈ کیا گیا تھا کہ نہیں یار اپنے بس پڑھائی کر لو, اس کے بعد اچھی جاب ہو جائے گی, اچھا بزنس ہو جائے گا, اس کے بعد
اچھی جگہ شادی بھی ہو جائے گی, یو شوڈ ہیو اے گڈ ہاؤس, اور پھر بچوں کی فیوچر کے بارے میں سوچنا. وی ور ریزڈ ان اے سینس کہ ہم یہ بلائنڈنیس ہے شیخ. وین یو ڈونٹ نو واٹ ول ہیپن ٹو یو آفٹر یو ڈائی, تو اٹس اے بلائنڈ اسٹیٹ ایکچولی. اور آپ نے جو انسٹاگرام پہ جتنی ویڈیوز دیکھ لی ہیں یا جتنا بچوں کو مرتے ہوئے دیکھ لیا ہے, what else do you need for you guys to wake up؟ تو اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ لیٹس سے اب آپ نے اپنی آنکھیں کھول دی ہیں اور اس کو واقعی تھوڑا سا 0 پوائنٹ سے اس کو سٹارٹ کریں. اب جب آپ دیکھیں نا آسمان کی طرف تو آپ کو اللہ یاد آنا چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا, طرف فرماتے ہیں, یہ آیت نے مجھے کافی نا سرپرائز کرتی ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ یقیناً آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا اور رات اور دن کا آنا جانا یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اینڈ دین آئی آسک مائی سیلف, یعنی سو ٹو سے, کہ مجھے اس سے نصیحت تو نہیں مل رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اولو الالباب کی کیٹیگری میں نہیں آتا. اور میں سمجھتا ہوں ہماری اکثریت اس میں ہے, الا من رحم ربی. That's the sad part actually, کہ watching all of this, priorities بدل ہی نہیں رہی. You still see Instagram influencers and people who have the influence جو کہ بدل سکتے ہیں, کوئی سوچ لوگوں میں ڈال سکتے ہیں, ان کی priorities بدل ہی نہیں رہی. وہ ابھی بھی اسی ریٹ ریس میں سوچ رہے ہیں, پتہ نہیں لوگوں کا ویژن کیا ہوتا ہے. I mean let's talk about the vision of a person, of an influencer maybe, جو کہ لوگوں کو انفلوئنس کر سکتا ہے پازیٹیولی بھی نیگیٹیولی بھی. اس کا ایکچولی ویژن کیا ہے؟ مجھے کیا 1 ملین کی, 2 ملین کی, 10 ملین کی فالوئنگ تک پہنچنا ہے؟ اچھا مجھے XYZ اماؤنٹ تک کمانا ہے, یا یہ اسٹیٹس معاشرے میں حاصل کرنا ہے. ویئر از دا لمٹ, ویئر ول یو اسٹاپ؟ یو سی وٹ آئی ایم asking, کہ آپ کا ویژن کیا ہے لائف کا؟ ایک انسان کا ویژن ہوتا ہے نا کہ یار میں اتنا کروں گا اور اس کے بعد میں جو ہوں آگے چلوں گا, میں اپنے پرپز کے بارے میں سوچوں گا کہ وہ پرپز کیا ہے. پرائیورٹیز بدل نہیں رہی, we're still there, you know. کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو کہتے ہیں کہ یار جتنا کمانا تھا میں نے کما لیا ہے, جتنے فالوورز میں نے گین کرنے تھے کر لیے, اب میں ان سب کو اپنی آخرت کے لیے یوٹیلائز کروں گا. سبحان اللہ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ لوگ برو مجھے لگتا ہے تب تک نہیں سمجھیں گے ایکسیپٹ جو یہ میسج سن کے جاگ جاتا ہے, ایکسیپٹ اس بندے کے, جب تک کہ اپنی قبر میں نہیں پہنچ جاتے. اصل میں وہ جو میں نے خواب شیئر کیا تھا نا اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لشکر آئے گا اور فتح دے گا, تو یہ بڑا قریب ہے. ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ امت عروج کی طرف جا رہی ہے اور فتح اس کو نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ کے سامنے نا چیزیں بڑی قریب قریب ہوتی ہیں. ہماری زندگی میں تھوڑی دور دور ہوتی ہے. ہماری 50-60 سال کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر. سبحان اللہ. قیامت کا دن اور شق قمر ہو گیا ہے, چاند پھٹ گیا ہے, یہ بہت قریب قریب آ گئے ہیں. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ لوگ بہت دور دیکھتے ہیں اور ہم بڑے قریب دیکھ رہے ہیں. سو امت کی فتح بڑے قریب ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تو ابھی کیا کریں, کہ ہمیں کیا چاہیے. جیسے آپ نے بات کی نا, ہمیں نہ پیسے کی کمی ہے, نہ ملٹری مائٹ کی کمی ہے, نہ ہمارے انٹلیکچوئل کی کمی ہے ہمارے پاس. صرف جس چیز کی کمی ہے نا برو, وہ صرف ایک ورڈ ہے, ایمان والے لوگوں کی کمی ہے. ہم اگر ایمان والے لوگ تیار کر لیں جو یہ عہد رکھتے ہوں کہ ہم اللہ اور اس کے نبی کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. برو اگر یہی لوگ اکٹھے ہو جائیں نا برو, ہمارے پاس 313 بھی نہیں ہے ایسے لوگ. اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بتایا تھا, آتھینٹک حدیث ہے, کہ میری امت میں 12,000 لوگ اگر اکٹھے ہو گئے ایمان والے, تو اس لشکر کو پھر کوئی آرمی نہیں روک سکتی. یہ پروفیٹک میریکل ہے. سبحان اللہ. میری پوری امت میں اگر 12,000 لوگ اکٹھے ہو گئے ایمان والے, ان کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اگر وہ اللہ کے, ہم 12,000 بھی نہیں ہے, میں کو بتاؤں 2 بلین پلس لوگوں میں 12,000. آپ اگر فار ایگزامپل ہر شہر سے ایک بھی اکٹھا کرو, وہ بھی نہیں ہے یار. تو اتنی اسٹرینج بات ہے کہ ہم وہی نیڈ ٹو اچھا کرنا کیا چاہیے یار, واللہ اپنے ایمان پہ کام کریں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم غالب ہو گے اگر ایمان والے ہو تو اللہ اپنے دین کا کام مومنین سے لیتا ہے. یاد رکھے, فاسق اور فاجروں سے نہیں لیتا. ہمیں کرنا ہے. وہ قرآن کی آیات ہے کہ ہم انہوں نے رسولوں کو نکال دیا, اور مطلب وہ لمبی ڈیٹیلز ہیں اس کی, تو ہم نے ان کو واپس خلافت دیں گے. کس کے لیے؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. تم استخلفنکم فی الارض, ہم تمہیں خلافت واپس دیں گے, ہم تمہیں رول آف لا اسلام غالب آ جائے گا. تمہیں 2 کوالٹیز. قرآن تو پڑھیں یار,
ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور میرے وعید سے، میری ڈرانے سے ڈر گیا، یعنی مومن ہوا. اور پھر میں کو بتاؤں، ہم نے بھی جو وہ آج جس الحمدللہ جو لوگ سن رہے ہیں ہمیں، وی نیور تھاٹ ہم یہاں پہنچیں گے یہ کام کر رہے ہوں گے. چینج بگنز فرام یو پیوریفائنگ یور سیلف اینڈ جسٹ کمپرومائزنگ یور دنیا، لیٹنگ آف یور دنیا اینڈ ورکنگ فار اللہ دین. اور پھر اللہ آپ سے فتح قدس کا کام لے لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ سے کام لیں گے. جسٹ اسٹارٹ کمپرومائزنگ اینڈ گیونگ سیکریفائس فار دین آف اللہ سبحانہ سورہ وتعالیٰ. کہف میں آتا ہے نا شیخ، بار بار دیکھیں اللہ تعالیٰ ریمائنڈر دے رہے ہیں جو اصحاب کہف تھے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، یہ قاموں بڑا ضروری ہے. دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے سٹیپ لیا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں یار ہم بیٹھیں گے نہیں، یہاں پہ شرک ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ثبات دیا، یعنی مضبوط کر دیا. اور دیکھیں جیسے آپ نے کہا نا، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ الحمدللہ اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ ایک اور اسلام کمزور بھی بات کر رہا ہوں، اب اسلام کمزور بھی کبھی نہیں ہوا، یہ مسلمان کمزور ہوئے ہیں. جی ہم نے بس یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہم لوگ وی آر پیئنگ اے ویری ہیوی پرائز، کیونکہ ہم لوگ نہیں جاگ رہے. ہمیں ایٹ لیسٹ جو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. اور ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں جب بھی امت پہ بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ ڈارک مومنٹ آیا نا، کہ برداشت سے جو بات ہے وہ باہر ہو رہی، جیسے یوسف علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں، یعنی ہی از ان دا جیل، یعنی ایک مومنٹ کے بعد دوسرا مومنٹ آتا ہے اور وہ زیادہ سیویئر ہے. اب وہ جیل میں آپ پتہ نہیں کب نکلیں گے، آیا وہ سورج دیکھ بھی سکیں گے کہ نہیں. اب آپ دیکھیں فار ایگزامپل اف ہی واز سپوز ٹو بی میڈ اے کنگ فار ایگزامپل، اب دیکھیں درجے چل رہے ہیں نا. اگر ہم فار ایگزامپل ان کی بایوگرافی پڑھ رہے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کنگ بنیں گے، اگر ہم ان کی اس مومنٹ تک پہنچے کہ جی اب وہ جیل میں ہیں، ہم کہیں گے او ہاؤ سیڈ. اب دیکھیں ان کی تو زندگی ایسا جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے اپیرنٹلی، رائٹ. لیکن جیسے ہی انٹینس ہو جاتی ہے ان کی زندگی، دا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ وہ کنگ بنا دیے جاتے ہیں. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاء نصرنا. یار آپ نے سورہ یوسف کی نا بار بار بات کی ہے سبحان اللہ، اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ شیخ علی حمودہ کی پوسٹ میں نے آج ہی پڑھی ہے سورہ یوسف کے بارے میں. شیخ علی حمودہ کی انسٹاگرام پہ پوسٹ ہے، اینڈ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دس ویری انسیڈنٹ، یہ سورہ یوسف کے بارے میں، کہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں جو ایک کامن چیز ہے نا، وہ بار بار ان کی قمیض کا ذکر ہے. کہ سب سے پہلی قمیض جو ورس 18 میں ان کے سورو کا باعث بنتی ہے کہ وہ لا کے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسری بار ٹیسٹ کا باعث بنتی ہے کہ جس کو پکڑا جاتا ہے اور وہ پھٹ جاتی ہے. اور تیسری بار وہ ایک نیوز بن کے آتی ہے، ایک جوائے کی نیوز، ٹھیک ہے، when he returns یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے. انہیں قمیض باپ کے لیے لوگ لے 3 مرتبہ، یعنی ایک چیز جو شروع میں سورو کا باعث بنی، ٹیسٹ کا باعث بنی، جس کو وہ دیکھا جا رہا تھا، تو انہوں نے نا اس کو ریلیٹ کیا غزہ کی سچویشن کے ساتھ، ایک پازیٹیو ہوپ دی ہے کہ وٹ ایور نیوز وی آر سینگ، انشاءاللہ ان کمنگ ایئرس، کمنگ ٹائم وی ول سی کہ یہ ہمارے لیے ایک ڈیلائٹ فل ایک میموری بنے گی. امت کو اکٹھا کر دیا آپ کو. واللہ امت اپنے زوال کا شکار تھی، عرب دنیا اسرائیل کو قبول کرنے لگی تھی. ہم لوگ دنیا میں ہی، یعنی ہم لوگ فحاشی اور اریانی کے اڈے کھولنے لگے تھے حرمین کے قریب، ٹھیک ہو گیا. اور ایوری بڈی امت میں جو ایک OIC جو ایک اتحاد کا کانسیپٹ تھا وہ ٹوٹ رہا تھا. برو کچھ لوگوں نے، چند لوگوں نے، اللہ کے بندوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے، یو سی دا امپیکٹ آف فیو پیپل آن دا ہول ورلڈ، اور کس طرح سے امت کو، ساری امت کو اکٹھا کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ قربانیوں کو بھی ضائع نہیں کرتا. اب یہ دیکھیں گے یہ خون رنگ لائے گا برو. یہ جو بچے گئے نا اس دنیا سے، یہ واللہ وہ جو خواتین کہہ رہی تھی نا کہ اللہ خود بدمائنا حتی ترضا، یا اللہ ہمارے خونوں سے لے لے، تو نے جتنا لینا ہے جب تک ہم سے راضی نہ ہو جائے. تو یہ برو یہ رنگ لائے گا انشاءاللہ. اور رسول اللہ کے زمانے میں بھی دیکھیں نا کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے ڈارکسٹ مومنٹ کون سے تھے، سب سے مشکل ترین مومنٹ، شی واز ایکسپیکٹنگ کہ غزوہ احد کا جو ہے وہ نام لیں گے، کیونکہ وہ وہاں پہ پریزنٹ تھی. وہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کو مارا جا رہا ہے اور آپ جو ہے بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں. ہمارے نبی نے کیا کہا کہ جو طائف کا واقعہ تھا نا، یہ پورا جو عام ہے، یہ پورا جو سال ہے، میرے لیے بڑا مشکل تھا. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ دس از دا ڈارکسٹ مومنٹ. اور اس کے بعد سبحان اللہ ہاؤ اٹ از انٹر ریلیٹڈ، اللہ تعالیٰ اسراء والمعراج پہ لے کے جاتے ہیں. جو اسراء والمعراج کا جو ایک جو جرنی ہے جو سٹارٹ ہوتی ہے، فرسٹ اسٹاپ کہاں پہ ہوتا ہے؟
जेरूसलम, बैत अल-मक़दस. اور علماء اس پہ کلام کرتے ہیں کہ یہ نہیں اسلام جو اب پھیلے گا نا, جو اس کی روشنی پھیلے گی وہ بیت المقدس سے پھیلے گی, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد آئی ایم ویری ہوپ فل بردرز, واللہ آئی ایم ویری ہوپ فل. اب آپ دیکھیں کہ جب 11واں سال آتا ہے نبوت کا, حج کا سیزن ہے اور دور جاہلیت کا جو ہے حج ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بڑا ایموشنل انسیڈنٹ ہے, وہ کیمپ ٹو کیمپ جا رہے ہیں, لوگ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں. رسول اللہ ابو بکر اور علی بن ابی طالب کے ساتھ جاتے ہیں کہ کین آئی ہیو یور فیو منٹس, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلام کے بارے میں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وی آر لیسٹ انٹرسٹڈ, ہمیں نہیں بتائیں. اور پھر وہ اگلے کیمپ پہ جاتے ہیں. یعنی اپیرنٹلی ابو جہل کیا کہہ رہا تھا کہ اسلام ختم ہو گیا ہے, بس وی ون. نہ ابو طالب باقی رہے ہیں, نہ ان کی کوئی سپورٹ میں ان کی جو وائف تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن میں بھی دیکھتے ہیں کہ یثرب سے کچھ نوجوان آئے ہیں. کئی روایات میں آتا ہے کہ 6 تھے, کئی روایات میں آتا ہے 12 تھے. اور ان میں ایک جو لیڈر ہیں, ان کے جو سردار اسد بن زرارہ غالباً, وہ آتے ہیں, اور ان کی عمر کتنی تھی, 19 سال تھی. ابو بکر اور باقی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, ان کو ہم دعوت دیتے ہیں باقی کیمپس میں, یہ تو نوجوان ہیں, ان کے تو ہاں بڑی جنگی لگی ہوئی ہیں, یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں اوس اور خزرج, ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ نیو دا پوٹینشیل آف دی یوتھ, کہ نوجوان جب ٹھیک ہوتے ہیں نا, جب وہ اپنا قبلہ درست کرتے ہیں, دے کین چینج دا ورلڈ. اور ہمارے نبی نے دعوت دی. اصل میں وہ جو آئے تھے نوجوان, بعد میں صحابہ بن گئے, وہ آئے تھے تاکہ وہ قریش میں سے اپنے حلیف بنائے, تاکہ ان کو سپورٹ مل سکے. تو ہمارے نبی نے کیا کہا, کیا میں تمہیں اس سے بہتر آپشن نہ دے دوں؟ تمہارے نبی نے نا دعوت دی اسلام کی, اور انہوں نے اسی وقت قبول کی. برو, دیٹ واز دا پوائنٹ, اینڈ دیٹ مومنٹ اسلام کا جو پیج ہے نا وہ چینج ہوا تھا. جب مدینہ جاتے ہیں, اور پھر کچھ سال کے بعد فتح مکہ ہوتا ہے, اور پھر اسلام کہاں کہاں نہیں پھیلا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو نوجوان ہے اس کو بس جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. جو پھر بھی نہیں جاگتا, تو وہی جو آپ نے جو فلٹر کی بات کی نا, تو سمجھے وہ فلٹر سے نیچے گر جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک بھی ایسا نوجوان نہ ہو جو فلٹر سے نیچے جائے, سارے اوپر ہی رہیں, وہ ایمان والے بن جائیں اور ان کے اندر وہ تقوی آ جائے. اور جب یہ نوجوان جاگ جائیں گے, دے کین چینج دا ہسٹری انشاءاللہ. تو ہمیں وہی بات آتی ہے نا کہ وی ہیو ٹو ریئلائز. ابھی آپ نے انفلوئنسرز کی بات کی, آپ نے کچھ ایسے لوگوں کی بات کی جو یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا, کہ وہ جو دنیا کی ظاہر جو پہلو ہیں نا اس سے بڑے انفلوئنس ہوتے ہیں اور آخرت کے بارے میں غافل ہیں. اللہ کے نبی نے یہ کیوں بتایا؟ اٹس ویری پاورفل حدیث, اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ہائی ٹائم فار اس ٹو سٹ ود دا پیپل آف نالج, تاکہ ہم سمجھیں کہ اللہ کے نبی جب کوئی بات بتاتے ہیں نا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا میننگ ہوتا ہے. وائی ڈیڈ آور پروفٹ سے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے, تمہاری ہینڈسمنس اور بیوٹی کو نہیں دیکھتے, تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. رائٹ. تو اگر ہم اپیرنٹلی ہمارے پاس بہت زیادہ فالوئنگ ہے اور ہم اپنے چہروں کا بڑا خیال کر رہے ہیں, اور اب مال بھی بہت زیادہ ہے, اس کو آپ ایسے سمجھیں, کوئی بھی جو باشعور بندہ ہے, when he wakes up in the morning, وہ کرتا کیا ہے, he dresses up, اس سے پہلے وہ نہاتا ہے, اپنے آپ کو اپیریبل بناتا ہے, وہ اپنے ہیئر کو کومب کرتا ہے, اچھے کپڑے پہنتا ہے. اور اگر آپ خواتین کی بھی بات کریں, لیٹس سے they will take care of their skin, ایسا جیسے خواتین کرتی ہیں. یہ جو اسکیجول ہے, یہ جو کرتے ہیں, کیا انسان ڈیلی کرتا ہے یا ہفتے بعد کرتا ہے؟ ڈیلی کرتا ہے. رائٹ. یعنی انسان اپنے فزیکل باڈی کا خیال ڈیلی رکھتا ہے. ہمارے نبی کیا بتا رہے ہیں کہ جتنا تم اپنی فزیکل باڈی کا خیال کرتے ہو, اس سے کئی گنا زیادہ اسینشل ہے کہ تم اپنے دل کا خیال کرو, اپنے دل کو پیوریفائی کرو. جیسے ایک ہفتے بعد جو آنر ہے اپنے امپلائی کو بلاتا ہے اور اس سے رپورٹ لیتا ہے کہ ہاں بھائی تم نے کیا پایا کیا کھویا, تم نے اپنے ورکنگ آورز کہاں گزارے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اکٹھا کریں گے, زندہ کریں گے اور پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تم نے کیا پایا اور کیا کھویا. علم النفس ما قدمت و اخرت. اور یہ جان لیں, یہ سب سے پہلا ریمائنڈر میرے لیے اور باقی سب سننے والوں کے لیے,
اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کا عمل دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں کتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, آپ کے دل میں رسول اللہ کی کتنی محبت ہے. Why did our prophet again and again he said کہ التقوی ہا ہونا, اے میرے امتیو, اے میرے صحابہ, اپنے دلوں کے اوپر کام کرو. یعنی دلوں کو پیوریفائی کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ بات بھی آپ جان لیں, جب دل میں کسی کے لیے محبت ہوتی ہے نا, فار ایگزامپل اگر کسی کا کوئی محبوب ہے, وہ بندہ نا ٹائم گزارتا ہے اس کے ساتھ, دا پرسن ٹرائز ٹو سے آئی لو یو, رائٹ, اس کو گفٹس دیتا ہے وغیرہ وغیرہ, وہ کام کرتا ہے. تو جو بندہ کہتا ہے نا کہ آئی لو اللہ, آئی لو ہز میسنجر, اینڈ آئی لو ٹو اسٹرائیو اینڈ ٹو اسٹرگل ان دا ان دا دین آف اللہ, کہ میں جو ہے اس دین کی نصرت کے لیے کام کروں گا, تو وہ اپیرنٹلی نظر بھی آنا چاہیے. تو اٹس ہائی ٹائم کہ ہم اپنے دلوں کے اوپر کام کریں. جب ہمارے دل پیوریفائی ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں شیخ, جو ہم لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے نا کہ لاکھوں کے حساب سے حجاج کرام جاتے ہیں, ہم لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں, دعائیں قبول نہیں کی جا رہی. یعنی ہمارے دل میں جتنی محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہو رہا ہے, اتنی ایڑی چھوٹی کا زور لگا کے. یعنی ہمارے ہاں کیا ڈاکٹرز کی کمی ہے, یونیورسٹیز بھری پڑی ہیں, درجنوں کے حساب سے ڈاکٹرز نکل رہے ہیں, درجنوں کے حساب سے ہمارے پاس انجینئرز نکل رہے ہیں, لیکن وہ عروج کدھر ہے اسلام کا؟ ہماری پرائیورٹیز ہی نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کو جو ہے عروج کی طرف لے کے. ذہن ہی غلام ہے ایکچولی, ہم جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہ اسلام تو ہے ہی نہیں. ہم تو ایکچولی وہیں پہنچ, جو شروع میں آپ کہہ رہے تھے, ہم تو گورے تک ہی تو پہنچنا چاہتے ہیں, ہم گورا ہی تو بننا چاہتے ہیں. اور جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو دے ڈونٹ ایکسیپٹ اس. وین وی ٹرائی ٹو گیٹ بیک تو وی ڈونٹ ایون ٹرائی ٹو گیٹ بیک ٹو. نہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو اپناتے ہیں, نہ ان کی آئیڈینٹی تک پہنچ پاتے ہیں. ہم تو بیچ میں معلق ہیں, ہاں جی, اینڈ وی آر بینگ ریجیکٹڈ فرام دیٹ سائڈ. اور عزت ذلت کا مقام جو ہے نا, وہ گرین پاسپورٹ کے علاوہ کوئی بھی رنگ ہو جائے نا میرے پاسپورٹ کا, تو اس کو سمجھتے ہیں بس میرے پاسپورٹ کا رنگ چینج ہو جائے یا میرے اسکن کا کلر چینج ہو جائے, میں کسی طرح گورا لگنے لگوں. اور سبحان اللہ, اگر ہم دیکھیں نا کہ جیسے ہم نے بات کی کہ جب اسے یہ اللہ کی سنت ہے, جب امتیں, جب لوگ اپنے راک باٹم کو ہٹ کرتے ہیں نا, تبھی عروج شروع ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اس کو بولتے ہیں کہ الحد الحرج و استعانت و الہیہ. ان کا بڑا آپس میں ڈیپ کمبینیشن ہے کہ جب کوئی نبی جب بھی اپنے راک باٹم کو ہٹ کیا نا, اللہ نے فوراً سے ایلیویٹ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں وہ 1000 آ گئے, یہاں پہ 313 ہیں, راک باٹم پہ تھے. اور اللہ سے کیا دعا کریں, یا اللہ اگر یہ لوگ چلے گئے نا تو اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. اللہ نے انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, ملائکہ کو بھیج دیا. اللہ کے نبی طائف پہ راک باٹم ہٹ کیا, معراج پہ گئے. موسیٰ علیہ السلام سامنے دریا ہے, سمندر ہے, پیچھے قوم کی فرعون کی قوم ہے, اور بنو اسرائیل کہتی ہے کہ موسیٰ مروا دیا تو نے, میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھے گائیڈ کرے گا. ان معی ربی سیہدین, مجھے گائیڈ کرے گا وہ. اللہ نے کیا کہا, موسیٰ عصا مار, اور پھر کھول. راک باٹم. یوسف علیہ السلام کا بھی راک باٹم ہٹ ہوا تو فوراً سے کیسے ایلیویشن. ابراہیم علیہ السلام کا راک باٹم, کہ جب برہنہ کر کے ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, اور آگ میں جا رہے ہیں, کوئی کچھ سپورٹ نہیں ہے, سب خلاف ہیں, قتل کرنے چکر میں. ابراہیم کو اب بھی امید ہے, حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم. تو جب بھی انبیاء, یونس کو بھی راک باٹم تھا نا, مچھلی کا پیٹ اندھیرے, انہوں نے دعا کی, اللہ نے ایلیویٹ کر دیا. امت کا جب بھی راک باٹم ہٹ ہوتا ہے نا, دیٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو سیک Allah's ہیلپ اینڈ Allah's نیئرنیس, اینڈ دیٹ ٹائم از ویری کروشل برو. میں بتاؤں آپ کو, یوتھ جو بھی سن رہی ہے نا, جب انسان کا راک باٹم ہٹ کرتا ہے, دیٹ ٹائم از کریٹیکل. آپ اس ٹائم پہ یو کین ناٹ افورڈ کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں یا نا امید ہو اللہ کی ذات سے, بیکاز دیٹ از اے ٹائم جب اللہ کی مدد. دیکھیں اللہ کی مدد کانسٹنٹ ہوتی ہے, لوگ اپنے سفرنگز میں یہاں تک بڑھ جاتے ہیں. اب یہاں پہ اگر انسان نے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی تو مدد فوراً سے آ جائے گی. جا نصرنا الیس الصبح بقریب. یہ رات کے اندھیرے کا سب سے ڈارکسٹ پارٹ وہ ہوتا ہے جب آخری رات کا حصہ ہوتا ہے, پھر صبح طلوع ہو جاتی ہے. تو جب امت مسلمہ بھی اس ٹائم پہ پہنچی ہوئی ہے, یہ کریٹیکل لمٹ والا ٹائم ہے. وی کی ناٹ افورڈ ایون اے سنگل حرام گیز رائٹ ناؤ. میری بہن, یو کی ناٹ افورڈ کہ آپ اپنے بال دکھا سکیں آج, کیونکہ امت اپنے راک باٹم پہ پہنچی ہوئی ہے. دس ٹائم یہ کریٹیکل لمٹ ہے.
اور عمر بن خطاب نے بھی اپنی نیشن سے ہی کہا تھا. جب وہ قادسیہ کی جنگ میں تھے انہوں نے لیٹر لکھا تھا سعد بن وقاص کو کہ اے سعد میں تمہیں جو نصیحت کر رہا ہوں وہ اللہ کا تقوی ہے، کیونکہ تمہارے لیے تمہارے ویپن سے زیادہ نیک اعمال امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی مدد کو ٹریگر کریں گے، اور تمہارے لیے تمہاری اینیمی سے زیادہ ڈیٹریمنٹل اور نقصان دہ تمہارے اپنے گناہ ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد دور کریں گے. سو آئی ایڈوائز یو ٹو بی کانشیس آف اللہ ایٹ آل ٹائمس، کیونکہ یہ تم کریٹیکل لمٹ پہ پہنچے ہوئے ہو. اس ٹائم اللہ کی نافرمانی بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے، ڈیٹریمنٹل ہو سکتی ہے. سو سیک Allah's help. تو یہ جو امت ہے نا ابھی اس ٹائم پہ، آئی تھنک اف یو بھائیو اور بہنوں اف یو وانٹ ایلیویشن اور عروج اور عزت اگر آپ کو چاہیے نا تو واللہ عزت اسلام میں ہیں اور بڑے قریب ہیں. پلیز اس جو اللہ کی مدد آئی ہوئی ہے نا اس کو اپنے اعمال کی وجہ سے دور نہ دھکیلیں. اور کوئی اس ٹائم پہ جیسے بنو اسرائیل کے لیے برو اللہ کی مدد سے منہ پہ کھڑی ہوئی تھی، اللہ ان کو القدس میں انٹری دے رہا تھا، ان کو فاتح القدس بنا رہا تھا. اللہ انہوں کہتا ہے بس نبی کے ساتھ گھس جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ان کا فذهب انت ربك قاتلا انها هنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرے رب جاؤ قتال کرو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ مدد کے منہ پہ کھڑے، فتح کے منہ پہ کھڑے، 40 سال کے لیے سائنائی ڈیزرٹ میں ذلیل کر دیا گئے. تو امت اس ٹائم فتح کے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا. یہ جو اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں دس از اے کلیئر سائن کہ بشارت اور بشرا قریب ہے. اب آپ اللہ کی اور جو عزت ہے نا واللہ العظیم امریکہ جانے میں نہیں ہے، اسلام میں ہے. جیسے عمر بن خطاب نے کہا تھا ابو بکر بن جراح کو کہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے. اگر تم کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈنا شروع کرو گے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے. تو میں آپ کو وہی میسج دوں گا جو سلمان فارسی نے کہا تھا، اللہ اکبر یا شیخ. کچھ قریش نہ سلمان فارسی کو کہتے ہیں کہ تو فارس کا ہے، تو ایرانی ہے، تو قریشی نہیں ہے، تو عزت والا نہیں ہے. کہتے ہیں سلمان فارسی کہتے ہیں میں تو ایرانی بھی نہیں ہوں. کہتے ہیں کہ فمن ثقلت موازینی فانا کریم ومن خفت موازینی فانا لعیم. یاد رکھنا اگر میرے نیکیاں بھاری ہو گئی نا تو میں پھر کریم ہوں، میں نوبل ہوں، اور اگر میرے گناہ بھاری ہو گئے نا تو میں سور سے ہی بدتر ہوں. تو میرے بھائیو عزت اور ذلت کا جو مقام ہے نا واللہ ہمارے اگر نیکیاں بھاری ہو گئی تو ہم سے بڑا عزت والا ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر ہمارے گناہ بھاری ہو گئے نا تو ہم سے بدترین مخلوق ہے ہی کوئی نہیں. تو اللہ کی نظر میں نا اس چیز کو کرائٹیریا بنائیں اور اللہ کو راضی کریں. آج اپنی لائف چینج کریں بیکاز دا امہ نیڈز یو. گریٹ مین اینڈ وومن آر ڈوئنگ نتھنگ ایٹ آل. اتنے واللہ ہمارے قبرستان برو اتنے جیم سے بھرے ہوئے ہیں جو اپنے فل پوٹینشیل تک آج تک پہنچ نہیں سکے. اتنے کمال کے ذہن، اتنے کمال کے دل، انہوں نے کبھی دین کے لیے کام ہی نہیں کیا، دین کبھی ایفرٹ ہی نہیں کی. ڈونٹ بی فرام دوز پیپل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے کہا ہمیں سب سے پہلے خود عمل کی توفیق دے، اور پھر ہم سب کو بھی اسلام کے عروج کے لیے ہم سے کام لے لیں. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ.